حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ خیال رہا کہ کہیں امیر خسرو شعر و شاعری میں پڑھ کر اسی میں الجھ کر نہ رہ جائیں، اس لیے حضرت خواجہ نے ان کو اس سے بھی بہتر کام میں لگایا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق تہجد کے وقت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کلام پاک کے ساتھ پارے پڑھنے لگے۔ ایک روز نظام الدین اولیا نے ان سے پوچھا، ترک تمہارا کیا حال ہے؟ امیر خسرو نے جواب دیا کہ اب رات کے آخری حصے میں گریہ تاری رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے فرمایا، الحمدللہ اب تم کچھ ظاہر ہونے لگے۔ امیر خسرو نے معشوقوں کی زلف و خال کے ساتھ جس طرز میں عشق مجازی کا راگ الاپنا شروع کیا تھا وہ حضرت خواجہ کی صحبت میں رہتے رہتے عشق الہی میں بدل گیا۔ رفتہ رفتہ اس میں ایسا سوز پیدا ہو گیا کہ حضرت خواجہ کو اس ترک بچے کے سوز سینہ پر فخر ہونے لگا اور آپ ان کے اشعار سن کر مست ہو جاتے۔ ایک بار امیر خسرو ان کے سامنے اپنی ایک غزل گانے لگے تو حضرت خواجہ نے نگاہ محبت سے ان کو دیکھا، بے خود ہو گئے اور ان پر گریہ تاری ہو گیا۔ امیر خسرو اس شعر کو بار بار گاتے رہے۔ ایک اور موقع پر امیر خسرو کے صاحبزادے امیر حاجی نے ان کی ایک غزل حضرت خواجہ کے سامنے شروع کی تو حضرت نظام الدین اولیا پر وجد طاری ہو گیا، اور جب امیر حاجی نے اس شعر کو بار بار دہرایا تو حضرت خواجہ نے اسی وجد و کیف میں ایک دستار امیر حاجی اور ایک امیر خسرو کو دے دی۔ حضرت نظام الدین اولیا کو امیر خسرو سے ایسا لگاؤ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے حضور میں جانے کی ہمت جب کسی کو نہ ہوتی تو اس وقت وہی ان کے پاس بھیجے جاتے۔ حضرت شیخ برہان الدین غریب حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے محبوب مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا نے ان کو خلافت بھی عطا کی تھی اور رشد و ہدایت کی غرض سے 7 ہمراہیوں کے ساتھ دولت آباد بھی بھیجا۔ جب وہ حضرت خواجہ سے روحانی تعلیم پا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ سے بیان کیا کہ وہ یعنی شیخ برہان الدین غریب مشائخ کی طرح کمبل کو دھو تہ کر کے سجادے میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت خواجہ کو ان کی نشست کا یہ طریقہ کار ناگوار گزرا۔ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے مخاطب ہونا پسند نہیں فرمایا، اور جب جماعت خانے میں تشریف لائے تو اپنے خادم اقبال کو ان سے یہ کہلا بھیجا کہ وہ جماعت خانے میں نہ بیٹھیں۔ شیخ برہان الدین یہ سن کر پریشان ہوئے اور گھر جا کر سوگ میں بیٹھ گئے۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے، ان کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتے۔ امیر خسرو بھی ان کی حالت زار سے متاثر ہوئے تو اپنی دستار گردن میں لٹکائی اور حضرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نے ان کو اس طرح دیکھا تو پوچھا، ترک کیا ہے؟ عرض کیا، مولانا برہان الدین کی معافی چاہتا ہوں۔ مسکرا کر پوچھا، مولانا برہان الدین کہاں ہیں؟ امیر خسرو نے مولانا برہان الدین کو بھی ان کی دستار گردن میں ڈال کر صف تعال میں کھڑا کر دیا۔ پھر تو حضرت خواجہ نے تقصیر معاف کر دی اور تجدید بیعت سے مشرف کیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت نظام الدین اولیا کے بہت ہی چہیتے مرید تھے۔ دہلی میں انہی نے ان کی جانشینی کی۔ جب روحانی تربیت پا رہے تھے تو ان کے دل پر جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا حال خود اپنے مرشد سے نہ کہہ سکے۔ امیر خسرو نے ہی جا کر ان کی طرف سے عرض حال کیا۔ سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک بار ایک شخص نے بڑی جرأت کے ساتھ حضرت شیخ المشائخ سے کہا کہ جس نظر سے آپ امیر خسرو کو دیکھتے ہیں اسی نظر سے مجھے بھی دیکھ لیجئے۔ شیخ المشائخ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن خسرو کو خیال آیا کہ میں اس کو یہ جواب دوں کہ پہلے ویسی صلاحیت پیدا کرو۔ امیر خسرو اپنے مرشد کی ہر ادا اور ہر بات پر جان چھڑکتے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ حضرت خواجہ رات بھر اپنے حجرے میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے، جس سے ان پر غیر معمولی کیف و مستی اور بے خودی و وارستگی طاری رہتی۔ ایک روز امیر خسرو صبح کے وقت حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شغل باطن سے ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ان خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر امیر خسرو مست ہو گئے۔ تز کے جہانگیری میں ہے کہ ایک بار حضرت نظام الدین اولیا جمنا کے کنارے آ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ہندو اپنے کسی تہوار کے موقع پر جوق در جوق اس خیال سے غسل کر رہے ہیں کہ ان کو ثواب حاصل ہوگا۔ خسرو بھی ان کی معیت میں تھے۔
حضرت خواجہ نے ہندوؤں کے مذہبی شغب اور انہماک کو دیکھ کر خسرو سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے۔ حضرت خواجہ کے سر مبارک پر اس وقت ٹوپی کنج تھی۔ امیر خسرو حضرت خواجہ کی زبان اقدسی مصرع سن کر مست ہو گئے اور فوراً دوسرا مصرع یہ کہا، من قبلہ راست کردم بر سمت کچ کلا ہے۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔